السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ایف آئی اے کے ہاتھوں پی آئی اے کے ان دو بڑے افسروں کی گرفتاری کی ہے جو افسران جو ہے خود پی آئی اے کو پچھلے 10 سالوں سے 50 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کے اسکینڈل میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث تھے۔ اس اسکینڈل میں گرفتاری سے بچنے کے لیے پی آئی اے کے 1 درجن سے زائد چیئرمین پہلے ہی اپنی ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایف آئی اے کے پاس اس بہت بڑے اسکینڈل سے متعلق کوئی 40 کے قریب مختلف انکوائریاں اس وقت زیر تفتیش ہیں، اور انہی انکوائریوں کے نتیجے میں ایف آئی اے اب تک کوئی 10 کے قریب ایف آئی آر پی آئی اے کے مختلف یونٹس اور مختلف شعبوں میں کام کرنے والے بڑے افسروں کے خلاف درج کر چکی ہے۔ اس اسکینڈل کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے پروگرام کی باضابطہ شروعات جو ہے وہ کراچی پولیس کے ایک اور کرپشن کے اسکینڈل سے کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اس کرپشن کے اسکینڈل کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے ایک پولیس چوکی کو دوبارہ سے قائم کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو پولیس کے قابل اعتماد ذرائع سے جو اطلاعات موصول ہوئے اس کے مطابق سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے کراچی کے مختلف پولیس چوکیوں کو یہ جواز یا یہ دلیل دے کر جو ہے انہیں ختم کر دیا تھا کہ یہ جو پولیس چوکیاں ہیں یہ جرائم کی وارداتوں کو روک تھام کے بجائے جو ہے وہ آرگنائز جرائم اور دوسرے جرائم کے وارداتوں کو بڑھاوا یا فروغ دینے کا باعث بنتے ہیں، اس لیے ان چوکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، جس کے بعد جو ہے ایک سرکولر آرڈر کے تحت کراچی کے تمام پولیس چوکیاں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی تھی۔ انہی ختم شدہ پولیس چوکیوں میں سے ایک چوکی موچکو پولیس چوکی جو ہے وہ اب دوبارہ سے جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ کے مشورے پر ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس دوبارہ سے وہ کھلوا چکے ہیں۔ یعنی اس چوکی نے جو ہے دوبارہ سے جو ہے اب کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس چوکی کا جو نیا انچارج ہے یا پہلا انچارج جو ہے وہ سب انسپکٹر مظہر عباس کو لگا دیا گیا ہے۔ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سی آئی اے سے جو ہے موچکو پولیس چوکی کے انچارج کی حیثیت سے کر دی گئی ہے۔ اب میں اپنے ان پروگراموں میں پہلے بھی گائے بگائے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پولیس میں جو بھی انتظامی فیصلے ہوتے ہیں وہ انتظامی فیصلے کبھی بھی جو ہے پولیس کی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے یا پھر تفتیش یا پھر ڈسپلن میں کوئی اچھائی لانے کے لیے اس قسم کے فیصلے نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ فیصلے جو ہیں صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کو تقویت پہنچانے کے لیے یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یا پھر اپنے مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ جو انتظامی معاملات سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی کہ چوکیوں کو بنانا یا مختلف قسم کے پولیس پوسٹ کو یا پھر جو پولیس کے عہدے ہیں ان کو بنانا یا ان کو ختم کرنا جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے ڈسپلن یا پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے سے نہیں، بلکہ یہ ذاتی فائدہ یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی اس قسم کے جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہی سندھ پولیس کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو مد نظر کر اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پولیس چوکی بنی ہے اس وقت، جو موچکو پولیس چوکی، اس کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف اس چھالیہ کی اسمگلنگ سے ملنے والی جو 22 کروڑ کا جو وظیفہ ہے جو کہ ہر ہفتے کیماڑی ٹاؤن کے پولیس افسروں کو جاتا ہے، اس 22 کروڑ میں جو ہے بٹوارہ حاصل کرنے کے لیے یہ موچکو پولیس چوکی جو ہے یہ تعمیر کروائی گئی ہے۔ اور موچکو پولیس چوکی جو ہے وہ خود موچکو تھانے کے ایس ایچ او ندیم کے تو انڈر میں ہوگی، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے براہ راست جو ہے وہ کنٹرول جو ہے یا تو سی آئی اے کے ڈی آئی جی کریں گے یا پھر عدنان رفیق صدیقی کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ کنٹرول ہوگا۔ یہ خود کیماڑی ٹاؤن کے جو
پولیس افسران ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ ایک شرارت کی گئی ہے. محض اس 22 کروڑ کا جو وظیفہ ہے جو کہ اس چالیہ کی اسمگلنگ سے جو ہے کیماڑی ٹاؤن کی پولیس کو مل رہا تھا, اس پر نظر تھی پولیس کے دوسرے بعض بڑے افسروں کی, تو وہ اب اس 22 کروڑ میں اپنا حصہ لینے کے لیے ہی یہ ایک ویران چوکی کو جو ہے دوبارہ سے آباد کر کے وہاں پر سب انسپکٹر مظہر عباس کو جو ہے وہاں کا پہلا انچارج بنایا گیا. لیکن اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہیں وہ اسے اپنی ایک طریقے سے ریاست میں مداخلت جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے چوکی انچارج مظہر عباس کو اس وقت کام نہیں کرنے دے رہے ہیں. ان کی پوسٹنگ چوکی انچارج کی حیثیت ہے, لیکن ان سے جو ہے خود ایس ایس پی کیماڑی ٹاؤن کچھ اور کام لے رہے ہیں, انہیں دوسرے کاموں میں مصروف کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں جس کام کے لیے ان کے مخالفین نے وہاں پر انچارج لگایا گیا تاکہ وہ اپنا وہ کام نہ کر سکے. تو اس طریقے سے ایک رسہ کشی کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت کیماڑی ٹاؤن اور خود سی پی او کے درمیان پیدا ہو چکی ہے. سی پی او اور خود کے پی او کے درمیان اور خود کیماڑی ٹاؤن کے درمیان جو ہے وہ اس وقت دوبارہ سے ایک سر جنگ شروع ہونے کی اطلاع ملی ہے اس موچکو پولیس چوکی کو دوبارہ سے آباد کرنے کی شکل میں. یعنی وہاں پر مظہر عباس کو وہاں چوکی انچارج لگا دیا گیا اور مظہر عباس کو یہ سخت ترین حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی وہاں سے اسمگلنگ کا سامان گزرے گا تو وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کے مجاز ہوں گے. اس قسم کا حکم نامہ دیا گیا. اب خود مظہر عباس کے لیے بھی جو ہے اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہے, اس لیے کہ براہ راست ان کا جو باس ہے وہ تو کیماڑی ٹاؤن کے جو ایس ایس پی فدا جوہری ہیں, تو ان کو تو قانون اور آئین کے تحت جو ہے فدا جوہری کے ہی احکامات کی تعمیل کرنا ہوگی. لیکن اب جو دوسری قوتیں ہیں, جو دوسرے بڑے افسران اپنے مقاصد یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ان کی یہاں پوسٹنگ کرائی ہے, تو وہ تو ان سے اپنا مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں. یعنی کہ وہ اس 22 کروڑ کا جو وظیفہ چھالیہ کی اسمگلنگ سے ہر ہفتے جو ہے کیماڑی ٹاؤن کو جا رہا ہے, وہ اس میں یعنی اپنے 11 کروڑ کا حصہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. اور اسی مقصد کے لیے جو ہے مظہر عباس کی جو ہے وہاں پر چوکی انچارج کی حیثیت سے پوسٹنگ کروائی گئی. یہ کہنا ہے خود کیماڑی ٹاؤن کے پولیس افسروں کا جو ان تمام تر صورتحال سے واقف ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس چوکی کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی بددیانتی ہے. اس کا مقصد کوئی جرائم کی وارداتوں کو روکنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا. تو اب ایک ٹکراؤ کسی پوزیشن جو ہے اس وقت کیماڑی ٹاؤن اور خود کے پی او اور سی پی او کے درمیان پیدا ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اس کا انجام آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ناظرین، خبر کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سفر اسی طریقے سے جاری و ساری، تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، 2 افسران تھے جو کہ جن کا ریکوزیشن جو ہے وہ سندھ حکومت کو یا سندھ پولیس کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے آیا تھا پچھلے دنوں کے. ان کی خدمات جو ہے ایف آئی اے کے حوالے کی جا رہی ہے اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو. تو وہ 2 جو ریکوزیشن آئی تھی اس میں سے ایک تو خود اس وقت جو ڈی آئی جی ویسٹ ہے ناصر آفتاب کی، اور دوسرے جو تھے وہ مسعود بنگش کے. اب اس پر اتفاق ہوا یا اس کو آپ قسمت کی دیوی کی مہربانی کہیں کہ ناصر آفتاب کا جو ریکوزیشن تھے اس کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ سی پی او میں جو ہے اس کو ڈیلے کر دیا گیا. تو ڈیلے کرنے کا فائدہ جو ہے خود ناصر آفتاب کو ہوا اور سی پی او والوں کو اس کا نقصان ہوا کہ اسی دوران جو ہے وہ ان پر قسمت کی دیوی مہربان ہو جاتی ہے اور ان کا آرڈر جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ کی حیثیت سے کر دیا جاتا ہے. لیکن ان کے ساتھ جو ہے ان کے ایک دوسرے جو مہربان ایس ایس پی مسعود بنگش کا بھی جو ریکوزیشن آئی تھی اس پر خاموشی کے ساتھ عمل درآمد کروا دیا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی اے میں جوائننگ دے دی ہے اور وہ ایف آئی اے اسلام آباد میں اس وقت ان کی پوسٹنگ کر دی گئی، جو کہ پہلے ایس ایس پی لاڑکانہ اور خیرپور کے سے اپنے فرائض جو ہے وہ انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے چکے ہیں. ناظرین، یہ جو مسعود بنگش یہ وہی نوجوان ایس ایس پی ہیں جو کہ ایک وقت میں جو ہے خود پیپلز پارٹی کے جو نوجوان چیئرمین ہیں بلاول بھٹو کے آنکھ کا تارا تھے.
یعنی کہ وہ ان کے اتنے قریب تھے کہ ان کی خواہش پر جو ہے نہ صرف خود ان کی پوسٹنگ ان کی من پسند جگہ پر وہ کروایا کرتے تھے، بلکہ ان کی خواہش پر ان کے مرضی کے ڈی آئی جی کو بھی جو ہے انہی کے رینج میں وہ بلاول بھٹو جو ہے لگوایا کرتے، جس کا سب سے بڑا ثبوت خود ناصر آفتاب کی ڈی آئی جی لاڑکانہ کی حیثیت سے پوسٹنگ ہے۔ یہ پوسٹنگ کروانے کا سہرا جو ہے وہ اسی نوجوان ایس ایس پی مسعود بنگش کے سر جاتا ہے۔ اس وقت ان کا اتنی زیادہ توتی بولا کرتی تھی کہ خود اپنی بھی من پسند جگہ پر پوسٹنگ کروایا کرتے تھے اور اپنے دوسرے قریبی ساتھیوں کی بھی۔ لیکن اب جب خود ناصر آفتاب کی ایز اے ڈی آئی جی ویسٹ کی حیثیت سے پوسٹنگ ہو گئی تھی تو اس وقت یہ ایک افواہ یا خبر عام ہو گئی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ خود ناصر آفتاب جو ہے وہ اپنے محسن کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ان کی پوسٹنگ کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہیں یا تو ویسٹ کا یا پھر سینٹرل کا ایس ایس پی لگا دیں، لیکن وہ نہیں کر سکے، ان کا نہیں چلا، وہ اپنے سفارش استعمال نہیں کر سکے ناصر آفتاب، جس کے بعد جو ہے بالآخر جو ہے اسی ریکوزیشن کے تحت جو ہے مسعود بنگش کو جو ہے سندھ پولیس کو خیر آباد کہنا پڑا اور انہوں نے بالآخر ایف آئی اے میں اپنی جوائننگ دے دی۔ آج جو ہے وہ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پولیس کے جو باکسر ہیں ایک سب انسپیکٹر عبدالکریم، جو پچھلے 20-30 سالوں سے جو ہے پولیس ٹریننگ سینٹرز میں جو ہے وہ بہت سارے نئے رنگروٹوں کو جو ہے وہ باکسنگ کی تربیت دے چکے ہیں، پچھلے دنوں جو ہے وہ ان کا ٹرانسفر جو ہے خود رضاک آباد ٹریننگ سینٹر سے جو ہے وہ کراچی رینج میں دوسرے ایک انسٹرکٹر سب انسپیکٹر صابر جمیل کے ساتھ کر دیا گیا تھا، جو کہ روم یعنی کہ وہ بھی فائٹنگ کے انسٹرکٹر تھے، تو ان کا بھی ٹرانسفر ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اجلت میں جو ہے وہ اپنی وہ روانگی کر چکے تھے، لہذا ان کو تو نہیں روکا جا سکا، لیکن عبدالکریم باکسر کو جو ہے خود ان کے ڈی آئی جی جو ہے عمران یعقوب کی کاوشوں اور ان کی جو ہے ریکویسٹ کے نتیجے میں جو ہے پھر بالآخر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس نے جو ہے ان کا آرڈر دوبارہ سے جو ہے رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں کر دیا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے پولیس ٹریننگ سینٹروں کے حوالے سے۔ ناظرین اقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و سائے کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جو ہماری بریکنگ نیوز تھی ایف آئی اے کی، اس پر بات کرتے ہیں۔ ایف آئی اے میں جو ہے پچھلے 10 سالوں سے جو ہے وہ تقریباً 2 حکومتیں آئی، پیپلز پارٹی کی بھی اور نواز شریف کی بھی۔ اس دوران جو ہے وہ بہت ہی برا حال رہا پی آئی اے کا۔ پی آئی اے میں تقریباً کہتے ہیں کہ 50 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ پہنچایا کہ اتنے غلط ترین قسم کے فیصلے وہاں پر ہوئے کہ اس کے نتیجے میں 50 ارب تو کیا 100 ارب کا نقصان بھی اگر ہوتا تو کم ہوتا، یعنی کہ اس طرح کے بہت ہی بیہودہ قسم کے جو ہے فیصلے ان 2 حکومتوں کے درمیان ہوتے رہے، اپنے من پسند لوگوں کو چیئرمین بناتے رہے اور وہ سب کے سب جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے جو ہے وہ لوٹ مار کرتے رہے، جس کا خمیازہ جو ہے وہ خود پی آئی اے جیسی ایک انٹرنیشنل ایئر لائن کو جو ہے اٹھانا پڑا۔ یعنی 50 ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا خود پی آئی اے کو۔ آج جو ہے کہتے ہیں کہ ایک ایم ڈی جو ہے وہ شاہ نواز شاہ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اور خود عابد میمن جو ہے وہ برانڈ مینیجر ہیں، ان کی بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ یہ عابد میمن پر جو ہے کہتے ہیں کوئی 10 کروڑ روپے کا جو ہے وہ نقصان پہنچانے کا جو ہے وہ الزام ہے پی آئی اے کو۔ ان کے ذمہ جو ہے یہ برانڈ مینیجر ہے، تو یہ انٹرٹینمنٹ سسٹم کے بہانے جو ہے انہوں نے کوئی آئی پیڈ خریدے تھے یا آئی پیڈ پی آئی اے کے انٹرنیشنل فلائٹس میں جو ہے انہوں نے نصب کرے تھے، اس میں کے مد میں جو ہے کہتے ہیں تقریباً جو ہے کوئی 10 کروڑ کا جو ہے نقصان انہوں نے کیا اور اپنے من پسند کمپنیوں کو جو ہے وہ انہوں نے ٹھیکے دیے۔ ان پر یہ ٹھیکے دینے کا الزام ہے عابد میمن پر۔ عابد میمن کے ایک کزن ہے مجتبیٰ میمن، وہ بھی جو ہے وہ انہی انکوائریوں کے زد میں پہلے آ چکے تھے ایف آئی اے کے، تو وہ بھی پچھلے دنوں جو ہے کہتے ایف بی آر کا چیئرمین بنتے محض اس وجہ سے رہ گئے تھے کہ وہ بھی خود ایف آئی اے کی انکوائریوں میں شامل رہے تھے۔ اب یہ جو کوئی 50 ارب روپے کا جو یہ
یعنی کہ نقصان کا جو یہ اسکینڈل ہے پی آئی اے کا، جو کہ ایف آئی اے اس کی تفتیش کر رہی ہے، اور یہ تفتیش جو ہے خود جو موجودہ جو ڈی جی ایف آئی اے ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے چارج سنبھالتے ہی اس تمام تر انکوائریوں میں جو ہے ایک برق رفتاری سی آ گئی ہے، بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ پیپر ورک جو ہے وہ اب آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس میں تقریباً کوئی 1 درجن سے زائد جو کہنے میں پی آئی اے کے چیئرمین تھے وہ ان اسکینڈلوں میں ملوث ہیں، انہوں نے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت قبل از گرفتاری پہلے کروا چکے ہیں، جس میں نام آ رہا ہے ناصر جعفری کا، اعجاز ہارون کا، عرفان الہی اور دوسروں کے نام اس میں آ رہے ہیں۔ وہ سب کے سب جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ضمانتیں پہلے کروا چکے ہیں۔ اس اسکینڈل میں جو ہے جعلی پائلٹوں کی بھرتی بھی شامل ہیں، اور ایک جرمن کے جو ہے کوئی باشندے ہیں، وہ وہاں پر جرمن میں کوئی معمولی قسم کے اسٹیشن مینیجر تھے، لیکن انہیں ایک انتہائی قابل اور ذہین قسم کا ٹیکنوکریٹ یا انجینئر ظاہر کر کے جو ہے وہ ان کو وہاں سے لاتے ہیں اسپیشلی میں، اور چیئرمین اس کو بنا دیتے ہیں پی آئی اے کا۔ اس جرمن سی او نے بھی بہت بڑا نقصان پہنچایا خود پی آئی اے کو، اور جاتے جاتے جو ہے پی آئی اے کا ایک جہاز بھی ساتھ میں لے کے گئے، جس کو ابھی تک جو ہے حکومت پاکستان اس کے قبضے سے نہیں لے سکی، واپس لا سکی، جس کے بارے میں خود اس سی او کا کہنا ہے کہ یہ وہ لیز پر لے گا۔ لیز کے پیپر کیا ہے، کہاں کیا ڈاکومنٹس کیا ہے، کیا ایگریمنٹ ہے، کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، لیکن یہ ہو چکا ہے۔ اسپیئر پارٹس کی خریداری میں بھی انہوں نے گپلے کی، جو 40 سے 50 ارب کا جو ہے جو نقصان ہے، اس میں اسپیئر پارٹس کی خریداری بھی، اور جو ناکارہ جہاز تھے ان کے انجن فروخت کرنے میں غیر معمولی تاخیر انہوں نے کی، اور وہ جہاز جو ہے وہ کھڑے رہے ایئرپورٹ پہ، وہ جو نقصان ہوتا رہا وہ نقصان بھی جو ہے اس 50 ارب روپے کے نقصان میں شامل ہے، اور بہت کچھ اس میں ہے جس کی تفتیش جو ہے وہ اس وقت ایف آئی اے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے، اور اس میں بہت سارے جو ہے تقریباً ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا ہے کوئی 50 سے زائد بڑے افسروں کی گرفتاری کا اس میں امکان ہے، اور بہت سارے جو افسران ہیں وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ نعمان صدیقی جو سی آئی اے کے ڈی آئی جی بالآخر جو ہے وہ آئی جی سندھ کو راضی کرنے میں، انہیں منانے میں کامیاب ہو گئے، اور اپنے قریبی ساتھی عاصم قائم خانی، جنہیں پہلے ہی ڈی آئی جی ویسٹ کے عہدے سے الگ کر دیا گیا تھا، اور یہ اطلاع تھی کہ انہیں جو ہے سندھ بدر کیا جا رہا ہے، لیکن اب ان کی جان بخشی کر دی گئی ہے، اور انہیں جو ہے ایس آر پی کا ڈی آئی جی بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین بورڈ کا جو ہے وہ آج جو پروموشن بورڈ تھا 30 ستمبر کے حوالے سے آج انتہائی اہم فیصلے اس بورڈ نے کر ہی لی۔ یہ اطلاع ملی کہ جو اہداف انہیں دیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے اتنا متنازع بورڈ تشکیل دیا گیا تھا، کہ جس میں 53 ان افسروں نے اس بورڈ پر جو ہے اعتراض کیا تھا، اس کی شفافیت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے ٹیکنیکل طریقے سے اپنے نامکمل پیپر جو ہے اس بورڈ کے حوالے کیے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس بورڈ میں جو ہے کنسیڈر ہی ان کے کیس نہیں ہوئے، ان کے اس بورڈ سے نفرت کا یا اس بورڈ پر عدم اعتماد کرنے کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے دانستہ جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ مکمل نہیں کی، تاکہ وہ اس بورڈ کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اس بورڈ سے جو ہے انہیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا، اس لیے کہ یہ بورڈ غیر جانبدار نہیں بلکہ جانبدار ہے، اور جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا اطلاع یہی ہے کہ یہ بورڈ نے جو ہے وہ ٹارگٹ مکمل کر دیا ہے۔ لیکن اب خبریں اس میں ہمیں بہت کوشش کے باوجود بھی جو ہے اس بورڈ سے متعلق کوئی خبر نہیں آ سکے، لیکن جیسی ہمیں خبر آئے گی تو یہ ہم کل کے پروگرام میں جو ہے کوشش کریں گے کہ وہ بورڈ کی اندرونی کہانی جو ہے ویورز آپ لوگ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ناظرین کل کے پروگرام میں جو ہم نے ہمارا جو مشہور سلسلہ ہے کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، اس پر جو ہے میں بجائے کہ میں اس کو ذکر کروں اس افسر کے بارے میں جس پولیس افسر نے جو ہے وہ سندھ پولیس میں جو ہے فتنے اور سازشوں کی بنیاد رکھی تھی، یہ جو کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، اس کے زد میں تو میں خود اور میرا چینل بھی اس وقت آ رہا ہے۔
یعنی میرے ساتھ اور میرے چینل کے ساتھ اس وقت جو کچھ بیک گراؤنڈ میں اس وقت چل رہا ہے میں اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا. یعنی کہ میں یہی کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. تو میری کوشش ہے کہ آپ لوگ جو ویور ہیں وہ میرے جذبات کو یا میرے خیالات کو آپ سمجھ سکو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جو میں کہہ نہیں پا رہا ہوں. یعنی بہت کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے میرا گلا گھونٹنے کے لیے، میری آواز کو دبانے کے لیے کہ میں کچھ نہ کہوں، ان کے چہرے بے نقاب نہ کروں، جو ان کے کرتوت ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے نہ لاؤں. اس مقصد کے لیے جو ہے میرا گلا جو ہے اس طریقے سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں کچھ نہ بول سکوں. لیکن میں جب تک دم میں دم ہے کہتا رہوں گا. حق و صداقت کا یہ سفر جاری رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت جب تک اوپر والے کا سایہ ہے میرے اوپر، اس چینل کے اوپر، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے. پروگرام کا مقصد کسی کی کردار کشی نہیں ہے، کسی کی جگہ سائی نہیں ہے. ان کے اعمال ناموں کو بے نقاب کرنا ہے. وہ تمام جن کا میں ذکر کرتا ہوں تمام میرے لیے قابل احترام ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جن لوگوں کا میں ذکر اس وقت کرتا ہوں ان لوگوں سے کبھی میری زندگی میں بنفس نفیس ملاقات بھی نہیں ہوئی. وہ مجھے نہیں جانتے، میں کبھی ان سے نہیں ملا ہوں. تو پھر میری مخالفت کیسی؟ میں تو دیانتداری کے ساتھ جو ہے صرف جو اطلاعات مجھ تک آ رہی ہیں وہ اطلاعات میں ویورز آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود میرے گلے کو جو ہے وہ کوٹنے کی، دبانے کی اس وقت پوری کی پوری کوشش ہو رہی ہے. کل کے پروگرام میں جو میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، وہ جو شخصیت ہیں بڑے کمال کی شخصیت ہے. وہ بانی ہیں ان کے جو اس وقت جو بہت سارے جو سازشوں کے جو اس وقت بڑے بڑے کردار موجود ہیں، جو جن کی سازشوں کے زد میں سندھ پولیس کیا اب تو خیر پوری پاکستان کی پولیس بھی ان کی سازشوں کے زد میں اس وقت آ چکی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا سیر پہ سوا سیر، یعنی کہ استاد سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں. جو ان کا استاد تھا، یعنی جس اسکول آف تھاٹ سے وہ نکلے ہیں، ان کے جو بانی تھے، فاؤنڈر تھے، وہ تو یہ کہتے تھے بھی کہ جو اگر ہم گریڈ 20 سے 21 میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر باہر سے جو لوگ آتے ہیں انہیں سندھ پولیس کے سربراہ بننے کا کوئی حق نہیں. ہم جب یہاں موجود ہیں سندھ سے تعلق رکھنے والے، یعنی سندھ ڈومیسائل کے جو افسران ہیں گریڈ 21 کے، تو ان کا حق پہلے ہے کہ انہیں سندھ پولیس کا آئی جی بنایا جائے. یہ ان کی خواہش تھی، یہ ان کی آرزو، ان کا تمنا تھی کہ وہ سندھ پولیس کے آئی جی بنے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس کا فلسفہ تھا، جس کی سوچ تھی، وہ خود تو سندھ پولیس کے آئی جی نہ بن سکے، لیکن ان کے اپنے اسکول آف تھاٹ کے جو کچھ اسٹوڈنٹ تھے ان میں سے 2 جو ہے وہ تو سندھ کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ باقی جو ان کے ہیں شاگرد وہ بھی اس وقت خود سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے لیے تگ و دو میں اس وقت مصروف ہیں اور اپنے ہی ساتھیوں کی اس وقت ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. کل کے پروگرام میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آصف علی زرداری نے جو ہے انہیں سندھ بدر کیے تھے، لیکن اب یہ کسی مہربان نے کریکشن کیے کہ نہیں بھائی، آصف علی زرداری نے نہیں، بلکہ ان کا تو ایک بہت بڑا گھپلہ جو ہے وہ اس وقت کے سب سے طاقتور ترین جو آئی جی تھے کمال شاہ نے پکڑا تھا. وہ گھپلہ کیا تھا؟ یعنی کہ ایمانداری کے تو یہ چلتے پھرتے اشتہار ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو ایمانداری اور اصول پرستی کا مورت کہتے ہوئے جو ہے وہ ان کی زبانیں نہیں تھکتی ہیں. لیکن ان کا بہت بڑا گھپلہ اس وقت پکڑا گیا تھا کہ جب انہیں جو جہاں ان کی پوسٹنگ تھی وہاں انویسٹیگیشن کے مد میں جو ہے کوئی 2.5 کروڑ روپے انہیں دیے گئے تھے اور 2.5 کروڑ روپے جو ہے وہ انہوں نے ڈکار لیے تھے. یعنی کسی ماتحت کو 1 ٹکا اس میں سے نہیں دی اور خود وہ کھا گئے، جس کی شکایت یا اطلاع جب خود وہ کمال شاہ کو ملتی ہے تو کمال شاہ اس کی انکوائری کرتے ہیں اور انکوائری میں یہ ساری باتیں ثابت ہوتی ہے. ان کی یہ دریا دلی ہے یا ان کا یہ ایک نرم گوشہ تھا ان کے لیے کہ انہوں نے جو ہے مقدمہ درج نہیں کیا، گرفتار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو ہے ان کی سندھ بدری کی سزا پر ہی اکتفا کیا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے انہیں پکڑ کر سندھ سے باہر نکال دیا. کمال شاہ کا جو یہ فیصلہ تھا بظاہر تو بہت اچھا تھا، لیکن اس فیصلے نے اس دم توڑتی ہوئی تحریک میں ایک اتنی بڑی قوت پیدا کر دی کہ اس کے بعد یہ تحریک جو ہے راتوں رات جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگی اور سندھ میں جو ہے فتنہ اور سازشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا. اور وہ سلسلہ اس وقت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اس سلسلے کے نتیجے میں جو ہے یہ بورڈ ہوا ہے اور بورڈ کے کہتے ہیں کہ وہ 8 جو ڈی آئی جی اب جن کو کہتے ہیں کہ فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کی ابھی اطلاع مجھے نہیں ہے، لیکن اس سننے میں یہ ہے کہ ان کو فارغ کر دیا گیا ہے.
تو وہ تمام کے تمام بھی جو ہے ان میں سے بدقسمتی سے کسی ایک کا تعلق بھی جو ہے وہ سندھ سے نہیں ہے، اور ان کو فارغ کرنے والے جو بورڈ کے جو زیادہ ممبران تھے ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر کا جو ہے وہ اسی اسکول آف تھاٹ سے ہے، اور سندھ سے ان کا تعلق ہے۔ اب سندھ میں جو اس وقت افسران ہیں وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہیں، اس وقت سندھ کی کرپشن تو اگر اس کا موازنہ پاکستان کے باقی تینوں صوبوں کی پولیس سے کرائے تو سب سے زیادہ کرپشن تو سندھ کے اندر ہے، لیکن پھر بھی سندھ کا کوئی ایک افسر بھی جو ہے وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا جس معیار پر وہ 8 DIG اترے ہیں، جنہیں بالآخر جو ہے وہ ان کے منطقی انجام تک پہنچا ہی دی، کہ یہی اطلاع ملی ہے اس بورڈ کے حوالے سے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، اس کا ذکر میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ جو یہ جو لاڑکانہ جیل ہے وہ اس وقت جو ہے خطرے میں ہے، یعنی کسی وقت بھی وہاں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہوم سیکرٹری کے لیے الارم ہے، خطرے کی نیوز، اور خود جو IG جیل ہیں اور خود جو مشیر داخلہ ہیں جیل کے، جو مشیر ہیں اعجاز جاکرانی، یہ ان کو میں الرٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے چین آف کمان میں، آپ کے جیلوں میں آخر اس وقت یہ ہو کیا رہا ہے۔ بہت ہی خطرے کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں تقریباً 235 کی نفری ہے لاڑکانہ جیل میں، اور وہاں سے جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی 120 کے قریب جو ہے وہ سپاہیوں کو جو ہے وہ کھانچے پہ چھوڑ دیا، جس کے عوض جو ہے وہ جو جیلر ہیں وہاں کے اشفاق کلوڑ کو مبینہ طور پر 20 لاکھ روپے کا وظیفہ ہر مہینے آ رہا ہے۔ ان 120 سپاہیوں کو، جن کی ڈیوٹیاں اس جیل کی حفاظت پہ ہیں، جہاں پر 1700 کے قریب قیدی ہیں، جس میں 100 سے زائد جو ہے وہ قتل اور اغوا اور دہشت گردی کے مقدمات کے کنوکٹڈ مجرمان ہیں، وہ موجود ہے۔ اس جیل کا یہ حال ہے کہ وہاں سے 120 کے قریب جو ہے اس سپاہیوں کو کھانچے پہ چھوڑا گیا ہے۔ ہمارے جیل کے جو نمائندہ خاص ہیں اس نے جو ہمیں اطلاع دی ہے کہ اس میں نام جو میرے پاس آئے جو سپاہیوں کو چھوڑا گیا ہے: ممتاز بگٹی، یہ ویگن چلاتے ہیں، لاڑکانہ میں ویگن کے ڈرائیور ہیں۔ اس طریقے سید اظہر شاہ ہیں، یہ لاڑکانہ میں رکشہ چلاتے ہیں۔ بلوچ خان ابڑو ہیں، یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ مظہر عمرانی، یہ بھی مال مویشی منڈی میں فروخت کرتا ہے۔ اس طریقے سے دامن عمرانی، اس کی جو ہے شیخ زید کالونی لاڑکانہ میں ڈیکوریشن کی بہت بڑی دکان ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سابق الڑ جو ہے اس کی بھی دکان ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے سابق الڑ جو ہے یہ نیوی بس اسٹینڈ پر اس کی جو ہے وہ کیا نام ہے ہوٹل ہے اس کے قریب۔ اچھا، ریاض احمد جونے جو ہے یہ رکشہ ڈرائیور ہے۔ وریام چاچڑ جو ہے یہ بھی جو ہے کیا نام ہے گاؤں میں جو ہے کام کرتا ہے۔ زہیب نواز جو ہے یہ ویزے پر ہے، سالہ سال سے یہ کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ اس طریقے سے مختار سرزارو جو ہے یہ دکان ہے، اس کی کیبن ہے، بس اسٹاپ لاڑکانہ پر ہے۔ نعیم جتوئی جو ہے کاروبار کرتا ہے، ہول سیل کا سپلائر ہے۔ مطلوب احمد جو ہے ویزے پر ہے، یعنی کھانچے پر ہے۔ سعید احمد سومرو یہ مچھلی کا ریڑھا لگاتا ہے۔ اس طریقے سے سدھیر گوہر جو ہے یہ پلاٹوں کا کام کرتا ہے، اس کی اسٹیٹ ایجنسی ہے۔ نادر عمرانی جو ہے یہ گاؤں میں سبزی اگاتا ہے، پھر یہ لاڑکانہ کے شہر میں آ کے اس کو بازاروں میں منڈی میں فروخت کرتا ہے۔ عبداللطیف راہوجو جو ہے یہ پرائیویٹ کمپنی ہے دوائیوں کی، اس میں سیلز مین ہے۔ محمد خان کھانڈرو جو ہے یہ کھانچے پر ہے۔ اللہ وڑائے یہ بھی زمیندار ہے، کافی عرصے سے جو ہے یہ بھی سپاہی ہے لیکن کوئی ڈیوٹی پر نہیں آیا۔ شاہد سمیتو جو ہے یہ 12 سال سے جو ہے جیل سے باہر ہے، زمیندار ہے بہت بڑا۔ اسی طرح اختیار شاہ جو ہے یہ کسی خیرپور میں کوئی سول جج ہے، یہ ان کے بھائی ہیں، اور یہ بھی عرصہ دراز سے جو ہے یہ ویزے پر ہیں، بھی پیسے دے رہے ہیں لیکن کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں۔ عبدالرزاق واحجو یہ بھی سپاہی ہیں، یہ بھی ویزے پر ہے، نصیر آباد کا رہنے والا ہے لیکن کبھی بھی یہ ڈیوٹی پر نہیں آیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یاسر بلو جو ہے وہ نعمت اللہ خاور ہے، غلام محمد بچل ہے، جہانگیر شیخ ہے، پرویز میمن ہے، نادر سومرو ہے، جاوید بھٹو، صابر بھٹو، امیر چانڈیو ہے، علی رضا جنجن ہے، علی رضا شاہ ہے، الطاف عمرانی ہے، غلام عباس میمن ہے، محمد اسلم سیتو ہے، ذوالفقار میتلو ہے، امان اللہ پنور ہے، حاجی محمد سولنگی ہے، وقار احمد جنیجو ہے، اور سدیر احمد کوسو جو ہے اس کی جو ہے دودھ کی دکان ہے۔ یہ تمام کے تمام جو ہے یہ 120 ہیں، نام تو لمبے چھوڑے، پروگرام کا وقت بڑھ جائے گا، لیکن یہ تمام کے تمام جو ہے اس وقت ویزے پر ہیں۔ تو یہ میں مخاطب کروں گا ہوم سیکرٹری صاحب آپ کو اور خود
آئی جی جیل خانہ جات آپ کو اور خود جو مشیر ہیں جیلوں کے اعجاز جاکرانی صاحب، یہ آپ کے چین آف کمان میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ لاڑکانہ جیل جو ہے یہ تو بند ہی نہیں ہو رہا ہے کافی دنوں سے، اور اس کے باوجود یہ 120 کے قریب جو ہے یہ سپاہی جو ہے یہ چھوڑے گئے ہیں، اور ایک ایسا سپاہی اس پر معمور ہے وہ غلام مصطفیٰ کیا نام ہے ان کا، کہ جن کو پہلے جو لیاقت پیرزادہ جو جیلر تھے انہوں نے سسپینڈ کیا تھا ان کو بھی کہ یہ آپ ان کو ویزے پر چھوڑ کے جو ہے وہ جیل کی سلامتی کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہو، جیل ٹوٹ جائے گا اگر وہاں پر عملہ اس کی نگرانی پر نہیں، اور خود اگر جیل میں موجود قیدیوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی نگرانی پر چند سپاہی ہیں وہ تو بآسانی جیل توڑ کے بھاگ جائیں۔ اور یہی حال صرف لاڑکانہ جیل کا نہیں بلکہ سندھ کی جو دوسرے جیل ہیں نا، کہتے ہیں جب سے سیاسی تبدیلی آئی ہے اس وقت سے جو ہے خود جیل کا جو کیا نام ہے نظام ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے، اور جیل پہ نہیں کہ ویزے پہ جیل سے جو ہے سپاہیوں کو چھوڑا جائے، اس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ڈسٹرکٹ پولیس میں، پولیس ہیڈ کوارٹر میں تو یہ ہوتا تھا، وہاں اتنا خطرہ نہیں تھا اس سے، لیکن جیل جہاں پر زمانے بھر کے جو ہے دہشت گرد، قاتل، اغوا برائے توان کے ملزمان قید ہوتے ہیں، ان کی نگرانی پر جو پولیس والے ہیں وہ ویسی آٹے میں نمک کے برابر ہے، پر ان میں سے بھی اگر آپ کسی کو چھوڑ دو گے نا تو پھر جیل کی سلامتی کو تو پھر اللہ ہی اللہ ہے، اس کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میں پھر مخاطب کروں گا ہوم سیکرٹری سندھ کو کہ یہ آپ دیکھیں، اس کا آپ نوٹس لیں، یہ جیل کے جو قیدی ہیں یہ آپ کے اپنے نہیں، یہ تو خود عدالتوں کی امانت ہے، اور خود عدالت کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ عدالت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو امانت ہے ان کے وہ ہر 15 دن میں جو ہے وہ جیل کے وزٹ کرتے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ جیل کا وزٹ کرتے دیکھتے ہیں کہ جیل میں قیدی کس حال میں ہیں، پورے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو اگر اب ان کے علم میں ہے کہ ایک جیل جو ہے وہ بند ہی نہیں ہو رہا، سارے کے سارے قیدی دن ہو یا رات ہو ماڑی میں ہوتے ہیں، بیرکوں میں نہیں ہوتے، تو اس سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہوگا؟ تو اس کو تو خود چیف جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ ہیں ان کو بھی اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے کہ بھئی آخر یہ جیل پولیس میں ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ